ایمان کا 62 نمبر پر شعبہ ہے سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب دینا یعنی اگر کوئی آدمی سلام کرے تو انسان اسے سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا مسنون عمل ہے، جواب دینا واجب عمل ہے، مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ ہمارے ہاں مصافحے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن زبان سے سلام نہیں کرتے، ہاتھ ملاتے ہیں، زبان سے سلام نہیں کرتے، حالانکہ اصل حکم زبان سے سلام کرنے کا ہے۔ بسا اوقات کسی کو مصافحے سے تکلیف ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہے، اب اس کو بلا وجہ روک کر مصافحہ کرنا، کسی کے ہاتھ میں سامان موجود ہے، کوئی آدمی بائک یا گاڑی پر ہے، اب وہ سلام کرتا ہے تو اس دوران گاڑی بند ہو جاتی ہے، تو اسے یہ اذیت میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہاں گزرتے ہوئے زبان سے سلام کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال ایمان کا 62واں شعبہ سلام کا جواب دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تم میں سے کسی کو تحفہ دیا جائے، بہترین تحفہ، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اچھا تحفہ دے یا اسی طرح اس کو لوٹا دے۔ یعنی اگر کوئی آدمی دوسرے کو سلام کرے تو یہ بہترین تحفہ ہے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان دوسرے کو بہترین تحفہ دے رہا ہے، تو جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اسی طرح بہترین تحفہ دے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس سے بہتر تحفہ کیا ہے؟ اگر وہ صرف السلام علیکم کہے تو بہتر ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، اور اگر وہ رحمت اللہ کا اضافہ کرے تو بہتر ہے جواب میں برکاتہ کا اضافہ کیے جائے، تو یہ گویا آپ نے اس کو بہترین تحفہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، آپ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، راستے میں مت بیٹھو۔ وَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ اور اگر ضرور بے ضرور تم نے راستے میں بیٹھنا ہی ہو، کوئی مجبوری ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 فَهْدُ السَّبِيلِ تم راستے کی رہنمائی کرو، یعنی کوئی راستہ پوچھے اس کو راستہ بتاؤ، کوئی راستہ بھٹک گیا اس کی رہنمائی کرو۔ وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ نمبر 2 مظلوم کی مدد کرو۔ وَرُدُّ السَّلَامِ نمبر 3 کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اسے جواب دو۔ نمبر 4 وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر کہیں راستے میں بیٹھتا ہے اور بیٹھنا ضروری بھی ہے تو وہ راستے کا حق ادا کرے، اور اس میں ایک حق یہ ہے کوئی اسے سلام کرے تو وہ جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں یہ بھی بیان فرمایا غض البصر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، یعنی راستے میں ہو نگاہ جھکاؤ۔ کف الاذی کسی کو تکلیف نہ دو۔ رد السلام سلام کا جواب لوٹاؤ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا سلام کا جواب دینا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو پھر اسے کیسے جواب دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم اگر اہل کتاب میں سے تمہیں کوئی سلام کہے السلام علیکم تو تم صرف جواب میں وعلیکم کہو، یعنی وعلیکم السلام نہ کہو، لفظ سلام کا اضافہ نہ کرو، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، حالانکہ حالت کفر میں انسان سلامتی کا مستحق نہیں۔ سلامتی کا مستحق وہ ہے جو ایمان کی حالت پر ہو۔ تو اس لیے جب غیر مسلم سے ملاقات ہو انسان خیر عافیت پوچھ لے، بچوں کا گھر والوں کا پوچھ لے، البتہ سلام نہ کرے۔ سلام جو ہے وہ مسلمانوں میں ہے، آپس میں مسلمانوں کی ملاقات ہو تو سلام ہے۔ ہاں اگر یہ نیت کر کے اس نے سلام کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اللہ اس کی مقدر میں ہدایت کو لکھ دے، تو بعض اہل علم کے ہاں اس کی گنجائش ہے۔ یا آدمی ان الفاظ میں کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کے راستے پر چلے، ان الفاظ میں کہتا ہے سلام علی من اتبع الہدی، تو بعض اہل علم کے ہاں اس کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطوط لکھے غیر مسلموں کو تو بعض خطوط میں آپ نے یہ جملہ لکھا کہ سلامتی ان پر ہے جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ اس لیے بہرحال
انسان غیر مسلم کو سلام میں پہل نہ کرے، اور اگر وہ کر دے تو وہ جواب میں وعلیکم صرف کہے۔ تو بہرحال سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی مسلمان دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے بھلائی کا، تو اسے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا کوئی کسی کا سامان اٹھا لے، اس کے کام آ جائے، کسی تکلیف اور مصیبت میں اس کا سہارا بن جائے، آج کل ہم جواب میں تھینک یو کہتے ہیں، بہت شکریہ کہتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیہ معروف، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی والا کام کیا گیا، فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، تو اس نے کرنے والے نے اس شخص کو جواب میں کہا اللہ تجھے بہترین بدلہ دے، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے تعریف کرنے میں گویا حق ادا کر دیا۔ یعنی کوئی آدمی آپ کے جوتے اٹھا لے، آپ کا بوجھ اٹھا لے، تو اس کو ہم انگریز کی زبان میں تھینک یو کہہ دیتے ہیں، اور اسلام کی اصطلاح نہیں استعمال کرتے جزاک اللہ خیر۔ اس تھینک یو کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جزاک اللہ ایک دعائیہ جملہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے جو تم نے میری خدمت کی۔ اب یہ آدمی نیک ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال مسلمان جب آپس میں ملے، سلام کے ذریعے ملے، کوئی خدمت کرے تو اس خدمت میں اسے جزاک اللہ خیرن کہے۔ تو یہ میں نے ایمان کا ایک شعبہ آپ کے سامنے جو عرض کیا 62ویں نمبر پر، وہ تھا سلام کا جواب دینا۔ بقیہ ایمان کے شعبے کون سے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار میں اس کا درس ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا